اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت حسین کوفہ میں کس کی دعوت پر تشریف لائے تھے۔ جب یزید کو یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین کے ہاتھ پر اہل کوفہ بیعت کر رہے ہیں تو اس نے کیا رد عمل کیا؟ لوگوں نے ابن زیاد کو کیوں یہ سمجھا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ کیا لوگ یزید سے اتنے خوف زدہ تھے کہ کوئی بھی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا؟ مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قضائے قدر اس طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کوفہ کے حاکم تھے۔ ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ محض شبہ یا تہمت کی بنیاد پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا۔ عبداللہ بن مسلم بن سعید یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں ان کی اصلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس مصیبت سے دلیر اور بہادر کہلاؤں۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیجا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر کے لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہے اور اس کو اپنا قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجیے جو آپ کے احکام کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اسی مضمون کے خط یزید کو لکھے جن میں عمارہ بن ولید اور عمر بن سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ کے مشیر خاص کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کی سپرد کرے۔ اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنایا جائے، لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے، اس لیے اس نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آج حضرت معاویہ زندہ ہو جائیں اور آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ قبول کریں گے؟ یزید نے کہا بے شک۔ اس وقت مشیر نے کہا حضرت امیر معاویہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی امارت پر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ یزید نے اس کے مشورے کو قبول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ ادھر ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسین کا ایک خط اشراف اہل بصرہ کے نام پہنچا جس کا مضمون یہ تھا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائے جا رہے ہیں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنقید کے لیے کوشش کرو۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا اور تو سب نے اس خط کو راز میں رکھا، لیکن منظر بن کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا۔
اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا، جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے ایک عذاب علیم ہوں، اور جو میری موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام بناتا ہوں۔ میں تمہیں متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کی مخالفت دل میں نہ لانا، اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا اور اس کے خاندان کو بھی قتل کر دوں گا، اور تم جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر اور شریک بن اور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت حسین کی آمد کے منتظر تھے اور ان میں بہت سے لوگ حضرت حسین کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ جب ابن یزید کو کوفہ پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین ہے۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر اس کا استقبال کرتے تھے کہ مرحبا بک یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کڑتا تھا کہ کوفہ پر تو حضرت حسین کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی ہے۔ لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین سمجھ کر ساتھ تھا، جن کا شور و شغب اور ہنگامہ نعمان ابن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز دی کہ جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے وہ میں آپ کے حوالے نہ کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کے بعد پھر بند کر دیا گیا۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حکم بنا دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہو اس کا حق دیا جائے، اور جو شخص اطاعت فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو سرکشی نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملے میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع فرما رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ، اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں گے اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جامنوں پر رحم کرو اور بغاوت سے باز آ جائیں۔ ادھر اس مسلم بن عقیل جو مختار ابن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے۔ ان کو جب ابن یزاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخربی کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے مکان پہنچ گئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا، وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا، میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی بن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، مگر اب کہ آپ داخل ہو چکے ہیں میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا آ جائیے۔ مسلم ان کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے۔